ایسی عورت لاکھوں میں ایک ہوتی ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو جب اپنے من پسند کا کھانا بنا کر کھلاتی تو اس کا شوہر کہتا کہ کھانا بہت لذیذ بنا ہوا ہے، لیکن میری ماں تم سے اچھا اور لذیذ کھانا بناتی ہے۔ وہ عورت مسکرا کر وہاں سے چلی جایا کرتی۔ جب وہ عورت اپنے شوہر کو کافی بنا کر پلاتی تو اس کا شوہر بولتا کہ کافی کا ٹیسٹ بہت عمدہ ہے، لیکن میری ماں بہت عمدہ کافی بناتی ہے۔ جب وہ عورت پرفیوم استعمال کرتی تو اس کا شوہر کہتا کہ پرفیوم کا خوشبو بہت اچھا ہے، لیکن میری ماں اس سے اعلیٰ پرفیوم استعمال کرتی ہے۔ وہ عورت کبھی اپنے شوہر کو پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیتی، بس وہ سنتی اور مسکرا کر وہاں سے چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن اس عورت کے شوہر کے ماں کا انتقال ہو گیا۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھ کر قبرستان میں دفنا کر واپس گھر چلے آئے تو اس عورت کا شوہر ماں کے گزر جانے کے غم میں تنہا بیٹھا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا رہا تھا۔ وہ عورت اپنے شوہر کے قریب جاتی ہے اور جانے کے بعد دل کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم اور آپ بھی اس دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ آپ اپنی ماں کی یاد میں آنسو کا قطرہ نہ گرائیں، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی ماں کے لیے صالح ثواب کریں جس سے ان کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اتنے میں اس عورت کے شوہر نے کہا کہ اب تم میری ماں کے جیسے سوچنے لگی ہو، اب جب تم کھانا بناؤ گی تو میری ماں کی طرح بناؤ گی، جب تم کافی بناؤ گی تو میری ماں کی طرح بناؤ گی، جب تم پرفیوم استعمال کرو گی تو اس کا خوشبو میری ماں کے خوشبو کے جیسے ہوگا۔ اتنے میں وہ عورت مسکرائی اور کہنے لگی کہ آپ گڑت کے یعنی کہ ریاضی کے پروفیسر ہو، لیکن جناب آپ حساب غلط لگا بیٹھے۔ میں آپ کی ماں کی جگہ کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ کی ماں جس طریقے سے آپ سے پیار اور محبت کرتی تھی اس طرح میں کبھی آپ کو پیار نہیں دے سکتی۔ ماں کے قدموں کے نیچے آپ کی جنت تھی، میرے قدم کے نیچے آپ کی جنت کبھی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے میں آپ کی ماں کی جگہ کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ اتنے میں اس عورت کے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے عورت سے پوچھ بیٹھا کہ اب تک جو میں یہ کہتا رہا کہ تم سے اچھا میری ماں کھانا بناتی ہے، تم سے اچھا کافی میری ماں بناتی ہے، تم سے اچھا پرفیوم میری ماں لگاتی ہے، کبھی تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ تو اس عورت نے کہا کہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی، الٹا مجھے خوشی ہوتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ آپ اپنی ماں سے کتنا ٹوٹ کر محبت اور پیار کرتے ہیں، اور پھر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا یہی کرتی تھی کہ مولا جس طریقے سے میرے شوہر اپنے ماں سے پیار کرتے محبت کرتے ہیں، مولا میرے بیٹے کے دل میں بھی ویسے محبت ڈال دے تاکہ وہ بھی اپنی ماں سے یعنی مجھ سے بھی ویسے ہی پیار کرے، محبت کرے۔